نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج میں آپ کے پاس ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے ہمارے والدین۔ اسلام نے ہر وہ چیز جس میں امت کی بھلائی، خیر خواہی اور فلاح ہو اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں فتنہ اور فساد اور امت کے لیے نقصان ہو اس سے سختی سے منع کیا۔ اسلام نے جن کاموں کا حکم دیا ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی شامل ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ حسن خلق میں شامل ہوتا ہے۔ ہم حسن اخلاق وقولوا للناس میں اپنے ان لیکچرز میں بہت سی اخلاقیات سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک اخلاق والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہمیں اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اہل محلہ اور تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں بلا تفریق، کوئی کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے، ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین مذہب ہے، تو اندازہ کیجئے کہ ہمارے والدین، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور حسن سلوک سے پیش آنا کس قدر ضروری ہے۔ یہ جو لیکچر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال رہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے، اس کا حکم ہوا تو اس کے اندر میں کوشش کروں گی ایسے واقعات اور ایسے رول، ایسے قواعد اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی، جس سے آپ اپنے والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی کے معاملات کر سکیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے اقوال ہیں، سمپل سی بات یاد رکھ لیں کہ اپنے استاد کی رسپیکٹ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رزق سے اضافے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، برکت والا رزق ہوتا ہے، رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، رزق آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ کی جنت آپ کے گھر میں ہے اور آپ کی جہنم بھی آپ کے گھر میں ہی موجود ہے۔ یہ جنت کے دو دروازے ہیں، کسی کے دونوں بھی کھلے ہوں گے، بہت خوش نصیب ہیں، وہ قدر کیجئے گا۔ اللہ کرے میرے یہ لیکچر سن کے ہی آپ کو ان کی قدر آ جائے۔ جن کا ایک دروازہ بند ہو گیا، دوسرا کھلا ہوا ہے، تو اسے بھی وہ غنیمت جانے، اور جن کے دونوں بند ہو گئے ان کے لیے بھی اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی جس سے وہ ابھی بھی اپنے والدین کی فرما برداری، اطاعت کر سکتے ہیں اور حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ والدین کو کیسے راضی کیا جائے، اس عنوان کے مطابق بھی آپ کو کچھ باتیں آپ کی نظر کروں گی، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے والدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس رائے عمل پہ گامزن ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، والدین ناراض ہوتے ہیں نا تو اولاد کی شرمندگی یا اظہار ندامت سے فوراً راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے سوری کہا۔ جو میں لیکچر آپ کے لیے اختیار کروں گی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کریں، زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کو ہماری ضرورت ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں،
اس کے نتیجے میں اس کا انجام ہوتا ہے وہ نہایت عبرتناک ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ ایسے طریقے سے، سمپل طریقے سے، جس رب نے میری رہنمائی کی اور مجھے بہت بڑے گناہ کبیرہ سے بچا لیا، وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں. اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو والدین کی بے حد عزت کرتے ہیں، اتنی کہ غلوف تک، اور کرنی بھی چاہیے، اور وہ اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر لیتے ہیں. آپ چھوٹی تھی یا آپ چھوٹے تھے جو بھی میرا لیکچر سن رہا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی نا؟ قسم قسم کی چیزیں بناتی تھی، یہ کھا لیتا ہے یا کھا لیتی ہے، اسے یہ پسند ہے، یہ نہ بناؤ وہ کھائے گی نہیں، میرا بچہ کھائے گا نہیں. اور پھر اب آپ کا پیٹ بھرا، آپ کا نہیں دل کرا، وہ کہتی ہے نہیں آج اس نے لنچ نہیں کیا، میں بڑی اپسٹ ہوں، کچھ اور بنا دوں، یہ بنا دوں، وہ بنا دوں. اور پھر بعض جگہ مائیں پلیٹیں پیچھے لے لے کے پھرتی ہیں. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں. پرنٹ کپڑوں کا پسند نہیں آیا، اچھا میں دوبارہ چلی جاؤں گی مارکیٹ، اچھا اپنی پسند کا لے لو، اچھا یہ رکھ لو ایک اور لے لو. کیوں آپ کو اتنا راضی کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ سے وہ بے حد پیار کرتی ہیں. لیکن آج ہمارے والدین جب اپنی بزرگی کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، اکلاپے کی وجہ سے، اور پھر ان کو کام بھی اب کوئی نہیں ہوتا تو وہ تھوڑے فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی بھوک بند ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا جب بھوک لگے گی تو بتا دیجیے گا، بس اس کے بعد نہیں ہم دیکھتے کہ انہوں نے دن کو کھانا نہیں کھایا تھا. یا ہم ان کی پسند کے کپڑے نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں یہ میں لائی ہوں سلوا کے پہن لیجیے، وہ چپ کر کے پہن لیتی ہیں. ابھی بھی وہ لحاظ رکھتی ہیں، آپ کے والدین لحاظ رکھتے ہیں کہ میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے کہ مجھے اپنے بیٹے کی لائی ہوئی چیز پسند نہیں آئی، مائنڈ نہ کر جائے. ایسے واقعات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ہل جائیں گی کہ کیا میں نے اپنے والدین کی رسپیکٹ کی، کیا اس طرح میں نے اپنے والدین کا خیال رکھا، ان کی صحت کا. بڑے ہو جاتے ہیں ان سے ناخن نہیں کٹتے اور وہ بڑی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں. ابھی پھر جب ان پہ وقت آتا ہے تو ہم لوگ بالکل، اور ہم دیکھتے بھی نہیں کہ ان کے ناخن کھردرے ہو گئے. وہ ہمیں کیوں دیکھتے تھے؟ ان کی سکن ڈرائر ہو گئی، انہیں ہماری سکن کی کیوں فکر تھی؟ ان کی اینک پرانی ہو گئی، ان کی نظر ویک ہو گئی. سب کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی اپنے آسان لفظوں میں، بڑی بڑی باتیں مجھے نہیں آتی. اسی طرح ایسے بھی بدبخت ہیں جو والدین کی حکم عدولی کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن بھڑکا رہے ہیں. کیسے وہ بولتے ہیں، کس طرح وہ بولتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کیوں کریں والدین کی رسپیکٹ؟ بڑے ہیں جی، وہ سمجھدار ہیں، بچے تھوڑی ہیں. کہتے ہیں نا یہ لوگ، ایک تو آپ اس وقت بچہ بن گئے، سمجھداری والی ساری باتیں آپ نے چھوڑ دی. ہم ان کی کیوں رسپیکٹ کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اپنا خون دیا ہے. ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں کے خون سے ہمارا خون بنتا ہے، اور والد نے خون پسینہ لگا کے تبھی تو بوڑھے ہوتے ہیں. ہمارے لیے جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے کیا. مائیں اپنی کیلشیم ہمیں دے دیتی ہیں. ماؤں میں اسی لیے عورتوں میں کیلشیم جلدی ختم ہوتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہیں سے کیلشیم جاتی ہے، وہیں سے وٹامن ڈی جاتی ہے، ماں کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں. گوشت دیا اپنا، جس سے آج آپ ایک کڑیل جوان بنے ہیں یا بنی ہیں. اور سب سے بڑی بات، وہ جوانی جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے وہ آپ کی نظر کر دی. اگر 20, 21, 22 سال کی ایج میں شادی ہونی بھی اسی ایج میں چاہیے، اس سے بھی کم میں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال تو کتنی خوبصورت جوانی ہوتی ہے. کہتے ہیں جوانی دیوانی. ان کی دیوانگی آپ کے لیے ہوتی ہے، آپ بچوں کے لیے وہ دیوانے ہوتے ہیں.
آپ ہنستے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، آپ روتے ہیں تو وہ روتے ہیں، آپ نہیں سوتے تو وہ سو نہیں سکتے. آپ کی ایک رات کی تکلیف ان کو بوڑھا کر دیتی ہے، اور وہ پوری رات تکلیف میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی نیندیں دی ہیں ہمیں. ایک رات نیند نہ آئے، انسان کے سر میں درد ہوتا ہے. چھوٹا بچہ پالنا، پال کے بڑا کرنا، آپ میں سے جو اب مائیں بن چکی ہیں وہ سمجھ نہیں ہوں گی میری بات کو. نہیں سو سکتے اگر بچہ بیمار ہے ہم، اور ہم اپنی ماؤں کو کن کے حوالے کرتے ہیں. آرام اپنا قربان کیا ہے، مال لگایا ہے اپنا، صحت لگائی ہے اپنی، خواہشات کی قربانی دی کہ اپنے سوٹ رہنے دیں، بچوں کے پورے ہو جائیں، ان کا یونیفارم پراپر ہو، انہیں نہ اپنے دوستوں کے اندر انسلٹ فیل ہو. ضد کر کے لے لیا، آرام سے دے دیا، ایک دو دفعہ کا اچھا کرتے ہیں کوشش، تیسری دفعہ کر کے دے ہی دی. کچھ گھرانوں میں قرضہ بھی والدین اٹھاتے ہیں بچوں کے لیے. ہمیں تحفظ دیا، ہمیں چھت دی اللہ کے حکم سے. ہم سے وہ کیا مانگتے ہیں کہ اپنا خون ہمیں دے دو. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو کانٹا بھی نہ چبھے. ابھی بھی اس عمر میں بھی سردیاں آئیں گی، بڑے بچے ان کے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، 55 کے 60 کے، سویٹر پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، اس طرح گائیڈ کریں گی جیسے کسی بچے کو. کھایا کرو، کمزور ہو رہے ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گی، آپ ہی کی فکر ہے ان کو. ہم سے کیلشیم مانگتے ہیں اپنا، نہیں. ہمارا چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کیلشیم لیا کرو، وٹامن ڈی لیا کرو، سیب کھایا کرو. کیا حالت بنائی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں کھلایا کرو. ہم سے گوشت مانگتے ہیں اپنا، نہیں مانگتے وہ گوشت. وہ کہتے ہیں آپ پہ ابھی بھی گوشت چڑھے. آج کی نسل کو ڈیٹنگ کا ہوتا ہے، اور والدین کہتے ہیں بیچارے سوکھ کے کانٹا ہو گئے، کچھ کھاتے نہیں ہو. آپ سے جوانی نہیں مانگتے کہ ہمیں دے دو جوانی. وہ آپ کو جوان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ابھی بھی کیا مانگتے ہیں ہم سے؟ اپنی نیند دے دو. نہیں، وہ بچوں کو بتاتے ہی نہیں. پوری رات بعض والدین تکلیف میں گزارتے ہیں اور فون تک نہیں کرتے، بچوں کو ناک تک نہیں کرتے دروازہ. تھکے ہوئے ہیں، تھک کے سوئے ہیں، نہیں جگانا، صبح بتاؤں گی کچھ ٹھیک نہیں ہوں. آرام مانگتے ہیں آپ سے. نہیں، وہ تو ابھی بھی آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. آپ سوئیں تو جا کے اوپر کمبل درست کرتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں. ابھی بھی لائٹ جا کے بند کرتے ہیں. مال مانگتے ہیں، نہیں مانگتے آپ سے مال. انہوں نے کیا کرنا ہے مال کو؟ وہ ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے محتاج نہ ہو کبھی کسی کے، اپنی جناب سے ان کو نواز. وہ ابھی بھی اپنا مال آپ پہ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کیا لوں، اس کے اپنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں. صحت مانگتے ہیں آپ سے. نہیں، وہ آپ کی صحت کی دعا کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جس طرح ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دی آپ دے. پوچھتے رہو، نہیں بتاتے. تحفظ دیتے ہیں آپ کو، آپ سے تحفظ مانگتے ہیں. ابھی بھی ان میں بڑا پن ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف وقت مانگتے ہیں، وقت جو انہوں نے ہمیں دیا سارا. اور اس طرح کا نہیں مانگتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس بیٹھ جائیں. اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت تو ان کے لیے نکالیں، 1 گھنٹہ ہی نکال لیں. سارے آپ کو طریقے بتاؤں گی، اور میرے آزمائے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، یہ دعویٰ تو نہیں ہم کر سکتے کہ میں نے حق ادا کر دیا، لیکن ان کو آزما کے، ان کو اپنا کے قرآن و سنت کے مطابق ہے، بہت زندگی میں سکون مل گیا. یہ سارے ٹپس آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی. وقت دیتے ان کو. سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو دے سکتا ہے تو وہ وقت ہے. یاد رکھیے، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب والدین چلے جاتے ہیں نا تو وہ وقت واپس نہیں لوٹتا. کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے نا تو وہ وقت واپس نہیں لوٹتا. اس وقت کو گین کریں.
یہ بڑا تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس وقت کو انہوں نے ساری زندگی دی، صبح سے رات، رات سے صبح، سارا اپنا کیلشیم، خون، گوشت، جوانی، نیند، آرام، مال، صحت، خواہشات کی قربانی. ہاں، آپ کے لیے لڑے بھی وہ دوسروں سے، لڑائی بھی کی. مائیں تو بھائیوں سے لڑ پڑتی ہیں، تم میرے بچوں سے پیار نہیں کرتے، ماؤں سے لڑ پڑتی ہیں، میں نہیں آتی آپ کی طرف، آپ میرے بچوں کو پیار نہیں کرتے، آپ فلاں کے بچوں کو زیادہ پیار کرتے. ہوتا نا بعض گھروں میں، لڑتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچے کی کتنی بھی غلطی ہو نا، نہیں مانتی، اپنا بچہ ہوتا ہے نا. آپ سے تو نہیں کچھ وہ مانگتی، آپ سب کچھ نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے. ایک رات کا بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے، ایک رات کے ایک لمحے کو بھی نہیں ادا کر سکتے. وہ آپ سے وقت مانگتی ہیں بس، جس میں ان کے بچے ان کے ارد گرد ہنسیں، خود ہی ہنسائیں، گپ لگائیں. اور رسپیکٹ جو ہے، میں اس کو اس لیے نہیں ذکر کری کہ رسپیکٹ تو ہر انسان مانگتا ہے. رسپیکٹ تو آپ اپنے ڈرائیور کو بھی دیں، رسپیکٹ تو آپ باہر گزر رہے ہیں، کوئی بزرگ ہے اس کو بھی دیں. وہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے نا. وہ ہر وقت آپ کے پاس ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے سب کو عزت دینی ہے، اور میں عزت دوں گا یا دوں گی. ہم عزت دیں گے تو عزت ملے گی. ماں باپ عزت سے زیادہ ان کا حق ہے، وہ تو بالکل بے وقوفی ہے جو نہیں دیتا، بہت نا سمجھ ہے، بہت بدبخت ہے. اس موضوع پہ بعد میں آؤں گی. وقت، اور اس میں بھی آپ کیا کریں، لاڈیاں ہی کریں، سارا بتاؤں گی آپ کو. اس وقت میں بھی آپ ان کے سامنے بچے بن جائیں. انہیں یہ نہ کہیں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں اب بہت کلیور ہوں، میں بڑے اچھی پوسٹ پہ پہنچ چکا ہوں، یا میں بڑا ہی کوئی چیز ہوں. بچہ بن جائے ان کے سامنے. اسی طرح آپ مجھے کھلائیں. آپ حیران ہوگی یہ کیسی باتیں ہیں. آپ میری کنگھی کریں. بوڑھے بوڑھے ہاتھ ہیں ان کے، وہ کہتی رہیں گی میرے بازوؤں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں، آپ میرے سر پہ تیل لگائیں، ہلکا ہلکا لگا دیں، مجھے سکون ملتا ہے. انہیں بتائیں ہم ابھی بھی بچے ہیں، ہمیں ابھی بھی آپ کی ضرورت ہے، ہم ابھی بھی آپ کے انڈر ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمیں ابھی آپ کے تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی حرکتیں کریں کہ دعا کا کہنا نہ پڑے، بغیر کہ بھی ماں باپ مانگتے ہیں. ایسی حرکتیں کریں کہ وہ دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. اس طرح آپ ان کے ساتھ لاڈیاں کریں. کس طرح انہوں نے آپ کے فیس چومے، ہاتھ چومے، پاؤں بھی چومتے ہیں ماں باپ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں. کیا ہم ماں باپ کے پاؤں چومتے ہیں؟ کبھی چومے؟ یہ چومنا چاہیے؟ نہیں جی. ہمارے اندر تو ایک عجیب سا بڑا پن آ گیا، ہم بڑے ہیں، بہت ہی بڑے ہو گئے. کبھی ہاتھ چومے ماں باپ کے؟ کیوں نہیں چومے؟ کبھی ماتھا چوما ماں باپ کا؟ کبھی گالوں پہ پیار دیا ماں باپ کو؟ جس طرح آپ اسکول سے آتے تھے، کسی جگہ سے بھی آپ سب آتے تھے اور وہ حقی کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے. آپ عارضی لگاتے بھی نہیں، خیر زیادہ لوگ. میں نے اپنی بیٹی سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ اسکول سے آتی ہے، بیگ پھینکتی ہے، پہلی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ماما مجھے حقی کریں. جو بچوں کی تربیت کے میرے لیکچر ہیں اس میں ان چیزوں پہ بہت بتاتی ہوں. اور 5 منٹ یا 3 منٹ کیے رکھیں بچوں کو. تو کیا والدین کا دل نہیں کرتا؟ کرتا ہے. جب میں نے ایک دفعہ یہ لیکچر سنا میں حیران ہو گئی. ان کا بھی دل چاہتا ہے ہمارے بچے ہمارے سینے سے آج بھی لگے، ہمارے ہاتھ آج بھی چومے. اکلاپا جو ہوتا ہے نا ان کو، اکیلا پن، اس کو دور کریں. پھر دیکھیں وہ ہنسنے کھیلنے لگ جائیں گے، خوش رہیں گے. انہیں چپ تبھی لگتی ہے جب آپ ان کو وقت نہیں دیتے، تو انہیں چپ نہ لگنے دیں. موت سے پہلے ان کو موت کے حوالے نہ کریں.
قبر میں جانے سے پہلے ان کے قبروں کو قبر نہ بنائیں، انہیں چلتی پھرتی لاشیں نہ بنائیں۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، زندگی رہی تو آپ کو سارے طریقے بتانے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔